بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں کروڑوں نیکیاں حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا عقیدہ درست ہے وہ جنتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1237، صحیح مسلم حدیث نمبر 94۔ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی سے کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5861، صحیح مسلم حدیث نمبر 783۔ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وابن امتہ وکلمۃ القاہا الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا و لا شریک ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے، اس کی لونڈی کے بیٹے، اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ بلا شبہ جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے بھی وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 28۔ اسماء حسنہ جنت میں داخلے کا سبب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7392۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام کا تحفہ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1282۔ حضور فلاں شخص نے آپ کو درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، اے محمد، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ بحوالہ جامع صغیر۔ رحمتوں کا نزول، گناہ معاف اور درجات بلند۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1297۔ رحمتوں اور سلامتیوں سے دامن بھر لیجئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، کیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سنا کر خوش نہ کر دوں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا،
اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ بہوالا مستند احمد حدیث نمبر 1662۔ ایک نہیں 10 رحمتیں اور سلامتیاں۔ سیدنا ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا حضور آج ہم آپ کے رخ انور پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کروں گا، اور جو ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی کا نزول فرماؤں گا۔ بہوالا سنن نسائی حدیث نمبر 1283۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امتیوں کو تحفہ۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا کعب بن اجزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا جی کیوں نہیں، وہ تحفہ مجھے بھی عنایت کیجیے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، کیونکہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا دیا ہے مگر درود کا ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر اپنی رحمت نازل فرمائی ہیں، یقیناً تو ہی قابل تعریف اور لائق تمجید ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر برکات نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنی برکات نازل فرمائی ہیں، یقیناً تو ہی ستائش و بزرگی کا سزاوار ہے۔ بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر 3370۔ ایسا نہ ہو کہ کل حسرت و افسوس ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جہاں وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو روز قیامت وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت و افسوس بن جائے گی اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو بھی جائیں۔ بہوالا مستند احمد حدیث نمبر 9966۔ جنت کا راستہ ڈھونڈنے میں غلطی مت کیجیے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پڑھنے میں غلطی کر جائے یعنی درود نہ پڑھے تو سمجھو وہ جنت کا راستہ ڈھونڈنے میں بھی غلطی کر بیٹھا ہے۔ بہوالا طبرانی شریف۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے، اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سیدہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بہوالا جامع صغیر حدیث نمبر 6357۔ اس طرح دعا کریں تو قبول ہوگی۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اے دعا مانگنے والے تو نے جلد بازی کی ہے، جب تو دعا مانگنے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کر
اور مجھ پر درود پڑھا کر اس کے بعد دعا کیا کر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک آدمی نے دعا مانگی، اس نے اللہ کی تعریف بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے دعا مانگنے والے، اسی طرح دعا مانگا کر، قبول کی جائے گی۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3776۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔